رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مغلوب کل غالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلوات. عزیزان گرامی محترم، یہ مجلس 1442 ہجری کی جو کرونا کی وبا سے مصادف ہو گئی، اس سال کے عشرے کی یہ مجلس اس عنوان سے آپ کے درمیان خطاب ہو رہی ہے اور آپ مخاطب ہیں کہ ولایت اور عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام. اس مجلس کا سرنامہ کلام اس آیہ کریمہ کو قرار دیا گیا جو آیا بہت مشہور و معروف ہے. آیہ ولایت کے نام سے مشہور ہے. ہر روز میں یہ گفتگو آپ کے سامنے تمہیداً پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ تم سب کا ولی اور سرپرست اور حاکم اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ حالت رکوع میں ادا کرتے ہیں، کہ جس کے لیے تمام مفسرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہی ہوئی ہے اس وقت جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا فرمائی. تو اللہ نے اس وقت آپ کو ولایت کا تاج پہنایا اور اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ ولی ہے تمہارا اور جس طرح سے اللہ کا رسول ولی ہے تمہارا، ویسے ہی علی بھی ولی ہے تمہارا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ یہ گفتگو یہاں تک پہنچی. حقیقت میں اللہ ہی ولی ہے، وہی سرپرست ہے، وہی حاکم ہے. اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی مالک ہے. اور فاللہ هو الولی. حقیقتاً مطلق ولایت صرف اللہ کی ہے اور اس کی ولایت ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، کسی نے اسے دیا نہیں ہے. لیکن رسول کی ولایت ویسے ہی مطلق ولایت ہے مگر اللہ کی عطا کردہ ہے.
اور اسی طریقے سے علی کی ولایت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اب اگر اس پر غور کیا جائے اور فکر کیا جائے کہ کیا وجہ ہے اور کیا سبب ہے کہ اللہ کے اتنے انبیاء ہیں، اتنے رسول ہیں، ان کی ولایتیں محدود ہیں، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت مطلق ہے، محدود نہیں ہے، پورے عالمین کے اوپر ہے، اور اسی طریقے سے ان کے جانشین اور وسیع حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی حاکم اور ولی و سرپرست ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کو ہی یہ عطا فرمایا اللہ نے، کسی اور کو اس طرح سے عطا نہیں کیا؟ ہاں، بہت سے انبیاء ہیں، وہ بھی اولیاء میں ہیں، اور ان کو بھی رکھا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو غور طلب ہے، کہ جس کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ تمام جتنے بھی انبیاء ہیں اور جتنے بھی اولیاء ہیں، ان سب میں اعلیٰ اور بلند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے خلق کیا اس طرح سے اور برتر بنایا ہے، تو اس لیے کیونکہ بلند برتر ہیں، لہذا ولایت کلی انہی کے پاس موجود ہے۔ لیکن اور بھی جو ہیں وہ ولی ہیں، اور یہ میں نے بات آپ کے سامنے کل مجلس میں پیش کی تھی کہ ایک وجہ ولایت ان کے دینے کی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہیں اعلیٰ اور یہ ہیں ادنا کی تربیت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ خود اللہ کی نسبت سے خود ادنا ہے، اللہ اعلیٰ ہے، تو اللہ نے ان کی تربیت فرمائی، ان کو ایسا بنایا، ان کو ایسا خلق کیا اور ان کو معدب قرار دیا۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا کہ ادبنی اللہ، اللہ نے مجھے تربیت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات کا معلم یگانہ قرار دینا ہے، تو اللہ نے شاہکار کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اپنے کرم سے ان کو نوازا۔ ایک نہیں 10,000 ہزار سال کبھی نور اخلاق میں رکھا، کبھی نور علم میں رکھا، کبھی نور شجاعت میں رکھا، کبھی دریائے نور حکمت میں رکھا، اور اتنے سالوں تربیت ہوئی اور معرفت خداوندی ان پر اس طرح سے صقل ہوئی کہ ان کی نگاہوں کے سامنے سوائے خدا کی قدرت کے اور کوئی شے نہ تھی جس پر ان کا یقین کامل، اور پھر وہی کائنات کے لیے ایک مثیل بنائے گئے کہ جن کو اللہ نے ناز سے کہا انک لعلی خلق عظیم، آج جو ہیں وہ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس بات کا بھی معاہدہ کر لیا کہ جس طرح سے تم نے ہمارے لیے عبادتیں کی ہیں، جیسے تم نے ہم کو یاد کیا ہے، جس طرح سے تم نے ہماری حمد کی ہے، ویسے ہی ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے۔ لہذا قرآن میں اللہ نے مدح کرتے ہوئے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ جو ہے وہ بلند و برتر ہے، اور اس نے جس کو بنایا ہے وہ بھی بلند و برتر ہے، لہذا اس کے ذکر کو بھی بلندی عطا فرمائی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس بیان کے ذریعے سے میں اس نتیجے تک آپ کو لے آیا کہ ان کی ذات اتنی بلند ہے اور برتر ہے کہ کل کی گفتگو میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ دہراؤں، اور آپ سن چکے ہیں، آپ سب کے خاطر میں ہے، صرف مطلب کو ربط دینے کے لیے کہ اللہ نے ان کو خلق کیا ہے تربیت دینے کے لیے، نہ تربیت لینے کے لیے۔ کائنات جو ہے وہ تربیت لینے کے لیے ہے، اور یہ کائنات کو تربیت
کرنے کے لیے ہیں، تربیت دینے کے لیے ہیں، لہذا یہ مربی کائنات ہیں، یہ مربی کائنات ہیں۔ تو مربی کائنات جو ہے وہ غیر از ان کے ہے کہ جو تربیت لیتے ہیں، لہذا وہاں نقص ہے، یہاں کمال ہے، وہاں جہل ہے، یہاں علم ہے، وہاں نجاست ہے، یہاں طہارت ہے، وہاں دنایت ہے، پستی ہے، اور یہاں بلندی ہے اور رفعت ہے، یہاں عظمت ہے اور وہاں جو ہے وہ عظمت نہیں، کسالت ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر اللہ کی جانب سے یہ ولی جو ہے مربی بن کے آیا جب، تو ان کے اندر کمال پیدا کرے کہ کمال شجاعت پیدا ہو جائے، کمال علم پیدا ہو جائے، کمال حکمت پیدا ہو جائے، کمال معرفت پیدا ہو جائے، اللہ سے نزدیکی حاصل کر لیں، تقرب کی جانب چلے جائیں، رضایت پروردگار کے قریب پہنچ جائیں۔ یہ ان کا کمال ہوگا کہ ان جاہلوں کو عالم بنا دیں، ان ناقصوں کو کامل بنا دیں، ان گنہگاروں کو ایسا بنا دیں کہ رحمت سے بھر جائیں، اور ان نجست قدوں کو ایسا طاہر بنا دیں کہ ان کا نام طاہروں میں سے ہو جائے، کہ خدا ان کو محبوب رکھنے لگے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ اس تربیت کرنے کے لیے لازم ہے کہ تربیت کرنے والا ہر چیز سے مملو ہو، اس لیے کہ جب جہالت کو برطرف کرے گا تو علم سے مملو، جب ایسے کو کہ جس کے پاس نہیں ہے ذرہ برابر دقت، اس کو حکمت سے پر کرنا ہے تو یہ حکمت سے مملو ہو، وہ نجس ہے تو یہ طہارت سے بھرا ہوا ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ سارے کمال جتنے بھی ہیں سب یہاں موجود ہونے چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن کی تربیت کرنا ہے ان کے حالات سے واقفیت بھی ہونی چاہیے۔ جب تک ہم یہ نہ جانیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی حاجت کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، اور کس چیز سے یہ سدھریں گے، کون سی چیز ان کے لیے بہتر ہوگی، تو اس وقت تک ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے۔ علاوہ اس کے ایک انسان کا اسٹرکچر، جس انسان کی تربیت کے لیے آئے ہیں، اس کا روح سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے، تو اس کے جسم کی بھی اقتضاء اور ضروریات کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے روح کی بھی حاجتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اس لیے لازم ہے کہ یہ ساری چیزوں سے واقف ہوں، اسے بھی جانیں اور اسے بھی جانیں۔ میں یہ بتا رہا تھا، کل گفتگو کی تھی کہ تمام کمالات کو سمانے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہے۔ روح جو ہیں 5 ہیں، جو کہ کل میں نے ذکر کیا، اور اسی سے آج ربط دینا چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ باتیں میری پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، جہاں تمام فیض، یہ بھی ایک امتحان ہے، گرچہ بندوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایک طریقے سے تنبہ قرار دے دیا۔ یہ ایک بیماری اور وبا تھی، لیکن اس کو اللہ نے انسانوں کو متوجہ کر دیا قیامت کی طرف، اور کہا کہ دیکھو اب تو ہم سے قربت حاصل کر لو، اب تو قریب آ جاؤ۔ تو اس کے فیض میں سے ایک فیض یہ بھی ہے کہ آپ کو جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ علمی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے نفس پر راسخ ہوں گی تو آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اور جب معرفت میں اضافہ ہوگا تو آپ جب پہچانیں گے تو خدا سے قرب حاصل ہوگا، اور جب خدا سے قرب حاصل ہوگا تو اس کی اطاعت اور عبادت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو کر کے نکلے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پس میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ روح کے مالک ہیں۔ کل 5 روحیں گنائیں۔ ایک روح جو ہے حرکت کی ہے، ایک روح جو ہے وہ شہوت کی ہے، ایک روح جو ہے وہ قوت کی ہے، ایک روح جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایک روح جو ہے روح القدس ہے۔ لہذا 5ویں روح جو ہے وہ مربی کے ہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خالی ہے وہ روح ایمان تک ہے، اس کو روح ایمان کو کمال تک لانا ہے،
اور جو مربی ہے اس کے پاس روح قدس ہے، پاکیزہ روح، جس کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے یہ روح قدس کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ روح قدس اللہ اپنے بندے میں، جو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ یلقی الروح، اللہ تعالیٰ یلقی الروح بامرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، وہ اپنے خاص بندوں میں جن میں چاہتا ہے اس روح قدس کو ودیت فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو قیامت سے ڈرائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ خاص بندے وہی ہیں جو مربی کائنات ہیں۔ جب ان کو یہ روح دے گا تو اس روح کی جو خاصیتیں ہیں سب ان کے اندر ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اس روح کی ادنا ترین خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ روح لمحوں میں زمین سے آسمان کا سیر کرتی ہے۔ یہ روح جو ہے ما کان و ما یکون کا علم رکھتی ہے، جو گزشتہ ہے، جو آئندہ ہے۔ اور یہ روح جو ہے اللہ کی مرضی اور مشیت کی پابند ہے، اور یہ ہر حرکت اس کی ویسے ہی ہوتی ہے جیسی مشیت اور مرضی پروردگار ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سب میں جب میں روح نہیں تھی یہ والی، اور یہ روح خاص جو ہے معلم کائنات کے بشریت کا اول فرد جب خلق کرنا چاہا تو اللہ نے کہا فنفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر فقعوا لہ ساجدین، تو تم سارے کے سارے اس کے لیے سجدے میں جھک جانا۔ آگے دوسری جگہ پر بھی اس نے کہا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو بنایا اور اس میں روح پھونکی تو سارے کے سارے ملائکہ جو ہیں وہ سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور اس نے کیا کیا؟ ففسق عن امر ربہ، وہ اپنے پروردگار کے امر کو اس نے انکار کر دیا اور سجدہ نہیں کیا۔ یہ وہ روح ہے کہ جس کے آگے ساری دنیا جھک جاتی ہے، سب اس کے اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کے سامنے میں یہ بات بتاؤں کہ یہ روح جو ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ایک نبی میں ڈالی گئی، ہر نبی میں یہ روح تھی، لہذا اس کی خاصیت ہر نبی میں ہے۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ فنفخت من روحی، فنفخت فیہ یعنی آدم میں صرف اپنے روح میں سے پھونکوں گا۔ یہ وہ روح ہے جو روح القدس ہے۔ تو جب من روحی کہہ دیا تو معلوم ہوا کہ ایک حصہ پھونکا جائے گا، لہذا تھوڑا علم ہوگا، لہذا تھوڑی قدرت ہوگی، لہذا تھوڑی سیر ہوگی، لیکن اس کا تھوڑے کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات اس کے سامنے سجدے میں جھکی ہوئی ہے۔ مگر آپ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر بھی من کے ساتھ کہا ہے، اور اول آدم ہیں، اور پیغمبر ختمی مرتبت کو ہٹا کے آخر عیسیٰ ہیں۔ عیسیٰ کے لیے کہا انما کلمۃ اللہ، عیسیٰ جو ہیں وہ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ القاہ الی مریم، عیسیٰ ابن مسیح جو ہیں وہ عیسیٰ مسیح مریم کے بیٹے ہیں اور کلمہ الہی ہیں جنہیں اللہ نے مریم کی طرف القاء فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد روح منہ، اللہ کے اسی روح قدس میں سے یہ روح آئیں۔ معلوم ہوا من ہو تھوڑی سی روح آئیں۔ حضرت آدم کی خلقت میں جب کہا کہ میں اس کے اندر روح پھونکوں تب بھی وہاں پہ کہا کہ وہ روح من ہو، اور عیسیٰ کے لیے کہا تو یہاں پر بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ کو روح من ہو، معلوم ہے تھوڑی سی روح ہے۔ لیکن جب پیغمبر کو کہا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح ہم نے ساری روح قدس آپ کے اندر القاء فرما دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو تھوڑی تھوڑی روح تھی وہ تھوڑی روح تھی، لیکن حضرت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب روح قدس عطا فرمایا تو کلی روح ڈال دیا۔ جب کلی روح ڈال دیا تو اب یہ مطلق علم کا مالک ہو گیا،
مطلق حکمت کا مالک ہو گیا، مطلق اقتدار کا مالک ہو گیا۔ اب پیغمبر کے لیے کہا اس طریقے سے ہم نے پوری روح آپ میں ڈال دی، روح قدس۔ اب اس کے بعد پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ جیسے پیغمبر کو پورا قدس روح قدس عطا فرمایا، ویسے ہی علی کو بھی روح قدس عطا فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ وہ روح کلی ہے کہ جس کے قوت و اقتدار جو ہے پوری کائنات پر ہے، لمحوں میں سیر کرتا ہے، اور کائنات اس کے سامنے سرب سجود ہے، کائنات اس کے ہیت اقتدار میں ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں پر ولایت مطلقہ حاصل ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ اس کے خواص میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے، اس نے وہیں پر فرمایا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کا بنایا ہوا ولی اور ہے، اور لوگوں کی طرف سے آیا ہوا ولی اور ہے۔ ان کا جو اللہ کا بنایا اس کی خصوصیات یہ ہیں، اور جو لوگوں کی طرف سے ہے اس کے خصوصیات اس طرح کے ہیں کہ اللہ جو ہے کہہ رہا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، یعنی جہاں پر یہ فرمایا کہ جب ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا، اور اس کے جب ملائکہ سے اللہ نے یہ کہا کہ آدم کو خلق کروں تو سجدے میں چلے جاؤ، تو سب چلے گئے سوائے ابلیس کے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اتتخذونی، خدا نے کہا کیا تم لوگ اتتخذونہ، کیا تم لوگ جو ہے اولیاء قرار دیتے ہو میرے علاوہ اس ابلیس کو و ذریت کو اس کے؟ یہ ابلیس اور ذریت جو ہیں ان کو کیوں ولی سمجھتے ہو؟ ولی تو ہم نے آدم کو بنایا تھا، ولی تو ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک بنایا، ولی تو ہم نے خاتم کو بنایا، ولی تو ہم نے علی کو بنایا۔ تم جس کو ہم نے ولی بنایا، ہمارے مقابلے میں تم نے شیطان کو ولی قرار دے دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد کہتا ہے کہ جبکہ تم نے ایسے کو ولی مان لیا ہے کہ ما اشہدتہم علی، ہم نے ان کو جو ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے ان کو جو ہے وہ آسمان اور زمینوں کی خلقت کا مشاہدہ نہیں کرایا، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کے نفسوں کو خود کی ان کی خلقت کا مشاہدہ کرایا ہے، اور اس کے بعد تم نے ان کو ولی مان لیا۔ ما کنتو متخذ المضلین عضدا، ہم تو گمراہوں کو اپنا پشت پناہ قرار ہی نہیں دیتے، ان کو اپنا ناصر بناتے ہی نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس آیت سے کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ولی کو تمام زمین اور آسمانوں کی خلقت کا مشاہدہ کراتا ہے، اور ولی کو تمام اس کی بھی خلقت کا مشاہدہ کراتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب کون ہے کائنات میں جس کو تمام کائنات کا مشاہدہ کرایا ہو اللہ نے؟ کون ہے ایسا جس کو اول خلق کیا ہے، جس کو سب سے پہلے بنایا ہے؟ اسی کو تو مشاہدہ کرائے گا پوری کائنات کا۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے گزشتہ مجالس میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کو سب سے اول ہے، ان کو خلق کیا، ان کے انوار کو خلق کیا، پھر انہی کے سامنے کائنات کو رچایا اور بسایا اور کائنات کو بنایا، اور یہ دیکھتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے۔ تو اب یہ جب مشاہدہ کرتے رہے آدم کی خلقت کا، تو آدم کے جسم سے بھی واقف ہیں، آدم کی روح سے بھی واقف ہیں، آدم کے جسم کی ضرورت سے بھی واقف ہیں، آدم کے روح کے جسم کی ضرورت سے بھی واقف ہیں، آدم کے روح کی ضرورت سے بھی واقف، جسم کی بھی ضرورت سے واقف، اس کے ہر حاجت سے واقف ہیں۔ لہذا جب واقف ہیں تو یہی چارہ گر ہیں، اس روح کے بھی اور اس جسم کے بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کو مشاہدہ کرایا کیسے؟ آپ اس طرح سے ملاحظہ کریں کہ اتنا قرآن نے مشاہدہ بتا دیا کہ اولیاء خدا جو ہیں ان کو اللہ نے تمام عالم کی خلقت کا مشاہدہ، اور ان کو اللہ نے تمام عالم کی خلقت کا مشاہدہ اور اپنی بھی خلقت کا مشاہدہ کرایا ہے۔ کون ہے ایسا؟ ملاحظہ فرمائیں آپ، یہ اول خلق ہے جو سب سے پہلے خلق کیا گیا ہے۔
اس کے اندر نہ معلوم کتنے مطالب ایسے خابیدہ ہیں کہ جس نے خلقت کو، تمام کائنات کی خلقت کا مشاہدہ کیا ہے، سب کی خلقت کو دیکھا ہے۔ تو اب امام سے پوچھا گیا، ظاہر ہے یہ ایسی بات ہے کہ ہم اپنے سے تو عقل سے لگا نہیں سکتے، عقل سے اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد دوسرے جو بن رہے ہیں اس کے سامنے، تو ضرور وہ دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھ رہا ہے تو مشاہدہ ہے، اس سے زیادہ ہماری عقل تو کام نہ کرے گی۔ لیکن امام علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں یوں ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ سے اپنی وحدانیت میں تنہا ہے، متفرد ہے، فرد واحد ہے، کوئی اور اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کا نظیر نہیں۔ فخلق اللہ نے خلق کیا اپنے نور سے محمدن و علی و فاطمہ، اللہ نے محمد و علی اور فاطمہ کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد فمکثوا الف دہر، پھر ان کو ہزار دہر چھوڑ دیا۔ دہر جو ہے یہ سال ہے، ہمارا سال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دن جب بنا ہے، آسمان کی جب خلقت ہو گئی، جب سورج بن چکا، جب دن ہوا، جب رات ہوئی، تو اس سے ہم نے 24 گھنٹے طے کیے، ہفتہ آیا، مہینہ بنا اور پھر سال بنا۔ لیکن جب نہ سورج کی خلقت تھی، نہ آسمان کی خلقت تھی، نہ زمین کی خلقت تھی، تو اس سے پہلے جو زمان کو تعین کیا جاتا تھا، اس زمان کی تعین خدا کی زبان میں دہر آئے، اس کے لیے کہا الف دہرن، یعنی ہزارہ سال ان کو چھوڑ دیا گیا۔ فخلقا، پھر اس کے بعد اللہ نے انہی کے انوار سے الاشیاء، تمام چیزوں کو خلق کیا۔ تمام چیزوں کو جب خلق کر لیا، تب اللہ نے خلق کرنے کے بعد اجرا طاعتہم علیہا، ان اشیاء کی تخلیق کے بعد انہی اشیاء کے اوپر ان کی اطاعت فرض اور واجب و لازم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ خالی اطاعت ہی لازم اور واجب نہیں کر دیا، بلکہ فوض امرہا الیہم، ان کے تمام امور کو اللہ نے ان کی ید قدرت میں رکھ دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس بات معلوم ہو گئی کہ ان کے سامنے ان کو خلق کیا، اشیاء کو، اور خلق کرنے کے بعد اشیاء کی اطاعت ان کے اوپر، کہ ان کی اطاعت تم جو ہے اشیاء کو کہا کہ واجب ہے تمہارے اوپر کہ ان کی اطاعت کرو۔ اشیاء میں سبھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، جن بھی ہیں، انس بھی ہیں، ملک بھی ہیں، اور یہ تمام اشیاء کائنات، آفتاب و ماہتاب و خلق و کون و جنت و جو بھی ہیں، امری ہیں یا خلقی ہیں۔ اگر خلقی ہیں یعنی مادی ہیں تو وہ بھی انہی میں سے ہیں، اور اگر امری ہیں، نورانی ہیں، تو وہ بھی انہی میں سے ہیں، سب ان کے تابع ہیں۔ اور جب سب ان کے تابع ہو گئے تو اسی کو کہتے ہیں ملک عظیم۔ اس لیے جب قرآن نے فرمایا کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ جو ہے اللہ کی عطا پر جو فضیلت اس نے عطا کی ہے کچھ لوگوں کو، تو اس پر حسد کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم الکتاب والحکم، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے بعد کہتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، آل ابراہیم کو ہم نے ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آل ابراہیم جب کہہ دیا تو ابراہیم کی اولاد میں سلیمان بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، تو لوگ سمجھ رہے ہیں ان کو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد ہم ہیں، ہم کو ملک عظیم عطا فرمایا گیا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا ملک عظیم کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ملک عظیم کے معنی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی شے جو ہے وہ آپ کے خلاف نہ ہو، سب شے آپ کی اطاعت میں جھکی ہوں، تکویناً
तशरीअन, तो फिर वही जो है क्या है, मुल्क अजीम है। सुलेमान की हुकूमत का तो खासा ये है कि अगर उनकी हुकूमत है तो पानी पे है, तो फिर हवा पे नहीं है, अगर हवा पे है तो फिर उनकी बादल पे नहीं है, तो उनकी हुकूमत जो है कहीं है और कहीं नहीं है। मुल्क अजीम यह है कि हर शय, अब यहाँ पर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने और खुद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने जो ये इरशाद फरमाया कि हजार हजार साल इनको छोड़ रखा अल्लाह ने खल्क करने के बाद, और फिर अशियाए कायनात को खल्क किया और अशियाए कायनात को इनके इताअत पर लाजिम और वाजिब कर दिया कि तुम इनकी इताअत करो, तो मालूम ये हो गया ये है मुल्क अजीम, ये है मुल्क अजीम जो इनको हासिल है। इस मुल्क अजीम पर इनको इफ्तिखार है, इसी का नाम विलायत मुतलका है। ये हर शय, अब एक बात आपके जहन में आने वाली है कि आप देखें ये हर शय है कि इनके मुती और फरमा बरदार की नहीं है। यही वजह है कि रास्ते से जा रहे हैं तो कंकड़ और मिट्टियां तक जो है इनका सजदा करती हैं, इनका नाम लेती हैं। ये अपने हाथ पर उठा के पत्थर रखें तो संगरेजे तस्बीह खुदा करते हैं, और अगर ये दरख्त को कह दें तो वो उठ के चला आए, ये सूरज की तरफ इशारा करें तो पलट जाए, चांद की तरफ इशारा करें तो टुकड़ा हो जाए, और निगाह कर लें सितारे की तरफ तो जमीन पे आ जाए। ये सारी इताअतें हैं। लेकिन इंसान जो है इसको अल्लाह ने चूंकि अख्तियार दिया है और इससे चाहा है कि ये अख्तियारी इताअत करे, तो जब ये अल्लाह ही की इताअत अख्तियारी नहीं कर रहा है, तो जो अल्लाह ने इनको कुव्वत दी है अगर इनके भी नहीं कर रहा अख्तियारी, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यही वो इम्तियाज है जो बशरियत से चाह रहा है कि तुमको हमने अख्तियार दिया है, इस अख्तियार के मुताबिक तुम जो है वो भरपूर तरीके से अल्लाह के मुती और फरमा बरदार हो जाओ। तो अज़ीज़ान घरामी, पूरी कायनात की हुकूमत इनके हाथों में इस तरह से है कि तमाम अशिया को खल्क होते हुए बनते हुए मुशाहिदा किया इन्होंने। जब मुशाहिदा किया तो हर ज़रूरत से आगाह हैं, हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद की यह अज़मत है। अब आपके सामने एक सवाल है कि हजरत अंबिया जो हैं ये वली हैं, मुतलक नहीं हैं, मुक़य्यद हैं, दायरा तंग है, तो इनका क्यों ऐसा है? इसलिए कि ये खिलकत के वक्त आसमान की खिलकत इनको नहीं दिखाई गई और ज़मीन की खिलकत इनको नहीं दिखाई गई। क्यों? इसलिए कि इन तमाम अंबिया की खिलकत जो भी है वो ज़मीन और आसमान की खिलकत के बाद है। जब बाद में है तो कैसे देखेंगे खल्क होना? और मोहम्मद आले मोहम्मद की खिलकत पहले है। जब उनकी खिलकत पहले है तो उन्होंने ज़मीन आसमान को भी बनते देखा, अंबिया को भी बनते देखा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम ये रवायात में मौजूद है कि तमाम पैगंबर जितने भी पैदा हुए हैं, पैगंबर ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने इनके नूर को खल्क किया और ये आलम नूर और रूह में थे, तो अल्लाह की जब इबादत कर रहे थे तो कसरत इबादत से जो इनके जबीन पर पसीना आया उसको उन्होंने अरक को छिड़का, तो जितनी बूंदें बनी उतने अंबिया खल्क किए गए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बात कहूं, बहुत सोचने की है और समझने की है। अंबिया खल्क किए गए जितने हैं, किससे? इनके नूर के पसीने से। तवज्जो रखना मेरी बात पर। और उन अंबिया का यह हाल है कि खुदा एक नबी के बारे में कह रहा है, हजरत इब्राहीम के बेटे जो हैं उनको जब पैदा किया तो उनके लिए कह रहा है इसहाक के लिए, और इसी तरीके से हजरत इस्माइल के लिए अलग अलग लफ्ज़ें हैं। उनके लिए कहा बशरना बिग़ुलामिन हलीम, आपको एक हलीम बुर्दबार और बहुत ही बर्दाश्त करने वाला बेटा पैदा कर रहा हूं। ये इस्माइल की खुसूसियत है। और उसके बाद जब इसहाक को पैदा करने वाला था तो कहा बशरना बिग़ुलामिन हलीम, एक पैदाइशी इल्म रखने वाले को पैदा करने वाला हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया की अक्ल पर पत्थर क्यों पड़े हुए हैं? ईमान लाए हो तो ईमान तो सही रखो कि जब हजरत इसहाक पैदा हो तो इल्म लेके पैदा हो,
تو آپ سوچو یہ کون ہیں؟ یہ جبین پیغمبر کے عرق سے پیدا ہوئے ہیں. تو جب عرق سے پیدا ہوا ہو تو وہ علم لے کے پیدا ہوا ہو، اور جو خود نور مجسم ہو، کیا وہ جہالت میں پیدا ہوگا کہ 40 سال کے بعد اس کو علم عطا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سوچنے کی بات ہے، یہ معارف ہیں، ان کو دل میں سپردہ کرو. اور یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی بلندی ہے. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم سورج کو خلق ہوتے نہیں دیکھے. حضرت ابراہیم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے، تو وہ تو مشاہدہ کر رہے ہیں مگر خلق ہوتے نہیں دیکھا. آسمان دیکھ رہے ہیں، آسمان کی حرکت کو مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن آسمان کی خلقت کو نہیں دیکھا. زمین دیکھ رہے ہیں لیکن زمین کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں. تو اللہ نے ان کو حقیقت سے واقف کرایا. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے اسی طرح ابراہیم کو بھی زمین اور آسمان کے جتنی قوت و قدرتیں تھیں ان کے حقائق کو انہیں دکھایا. کس لیے دکھایا؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس لیے تاکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جب مشاہدہ کر لیتا ہے حقائق کو تو یقین پیدا ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں، بنائی ہوئی چیز جب بن گئی تو اس کے حقائق کا مشاہدہ کروایا تو ابراہیم جو ہے امام ٹھہرے. تو اب بتاؤ جس کی آنکھوں کے سامنے بنایا گیا ہو، اشیاء کو خلق کیا گیا ہو اور انہوں نے دیکھا ہو کہ حقائق کیسے ڈھالے گئے ہیں، تو وہاں یقین کا کیا عالم رہا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم بننے کے بعد دیکھے تو یقین والوں میں ہوئے، اور علی جو ہے بنتے ہوئے دیکھے تو کل یقین کہلائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہے علی ابن ابی طالب کا مقام، یہ ہے رسول اور آل محمد کا مقام کہ ان کی عظمتیں اس قدر ہیں کہ اشیاء کو دکھایا اور سارا علم جو ہے وہ سمیٹ کے قرآن میں رکھا. اس لیے قرآن سے بھی آواز آئی. بس یہ 2-3 مطالب آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ واضح اور روشن ہو جائے کہ ان کی عظمتیں ولایت مطلقہ کس طرح ہیں اور ان کی عظمتیں کہاں ہیں، کہاں عرش اور کہاں زمین. جتنا عرش و زمین میں فرق ہے اتنا ہی انبیاء ما سبق اور محمد و آل محمد میں فرق ہے. لہذا ان کی برابری نہیں ہو سکتی ہے. اور اسی لیے مولا نے فرمایا لا یرقی الی الطیر، یہاں کوئی بھی پرواز فکر بھی نہیں پہنچ سکتی ہمارے مقامات تک درک کرنے کے لیے. ایک صلوات پڑھوائے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، اب اس سے بڑی بات کیا کہی جا سکتی ہے اور اس سے بہتر نکات میں آپ کو کس طرح سے دل میں سپردہ کر سکتا ہوں. اتنی دوری سے اور بغیر دیکھے ہوئے آپ نہ سامنے ہیں نہ میں آپ کے سامنے ہوں، لیکن ایک ذریعہ اور واسطہ ہے جو سامنا کرا رہا ہے تو میں اپنی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اے کاش آپ کے دل میں بیٹھ جائے، آپ کو معرفت پیدا ہو جائے اور آپ اس منزلت تک پہنچ سکیں کہ بات کیا کہی جاتی ہے اور درک کر سکیں. ہاں یقیناً انسان جو ہے وہ مخاطب کے عقل کے مطابق گفتگو کرے، لیکن کیا کرے، حقائق تو چھپایا نہیں جا سکتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ حقائق کو بھی پیش کرنا ہے. لہذا یہ مطلب شریف اپنے دل میں سپردہ کریں کہ یہ سبب ہوا کہ ان کو پوری کائنات کی ولایت کلیہ خداوند متعال نے عطا فرمائی، اور یہ تب سب کے اوپر جو ہیں حاکم قرار پائے. جب سب پر یہ بلند و برتر ہو گئے تبھی نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، یعنی سارے انبیاء کا مولا، اولیاء کا مولا، کائنات کا مولا، ہر ذرے کا مولا. جہاں جہاں میں مولا ہوں وہاں وہاں یہ علی مولا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ مرتبت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہر چیز جب اللہ نے دکھا دیا اور دیکھ لیا تو اب ہر چیز کی ضروریات جو ہیں اس کو بھی بتائے گا اور اس کو بھی دکھائے گا. اس کا ثبوت کہاں ہے؟ دیکھیے چیزوں کو تو بنتے دکھایا لیکن ان کی ضروریات کو کیسے دکھائے؟ ان سب کے ضروریات کی جگہ قرآن ہے. قرآن حل بتاتا ہے آپ کے زندگی کا بھی، آپ کی ضرورت کا بھی، آپ کی حیات کا بھی. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کو قرآن بھیجا ہے پڑھنے کے لیے
کہ پڑھ کر کے علم حاصل کرو، لیکن اے پیغمبر آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جتنے حل ہیں وہ سب دکھا دیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں یوں فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر ہم نے اس کتاب کو آپ کے اوپر حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، تحکم بین الناس، کیوں ہم نے تم کو جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کر سکے، بما اراک اللہ، جو قرآن میں ہے اسے جو دکھا دیا تیرے پروردگار نے، وہ سب کو دیکھے ہوئے مشاہدے کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ معلوم ہوا ہمارا علم جو ہے وہ کسبی ہے، اس کا علم جو ہے وہ وحی ہے، وہ سب چیز دیکھے ہوئے ہے، ضروریات کو بھی دیکھے ہے اور خلقت کو بھی دیکھے ہے، روح کو بھی دیکھے ہے اور جسم کو بھی دیکھے ہے۔ لہذا ان لوگوں کو ضرورت جو بھی پڑے کائنات میں ہر ذرے کی ضرورت کو پورا کرے، جو ہر ذرے کی ضرورت کو پورا کرے، وہی حلال مشکلات ہے، وہی حاجت روا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ مقام اور یہ ہے وہ بلندی کہ جو پیغمبر کے پاس حاصل، اور پیغمبر نے فرمایا کہ میں کتنی بڑی ذات ہوں، میں سب سے بلند و برتر ہوں۔ اور اس کی جگہ پر آپ نے فرمایا کہ انا من علی، میں علی سے ہوں، اور علی منی، اور علی مجھ سے ہے۔ دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ جو خاصیت و خصوصیت مجھ میں ہے وہی خاصیت و خصوصیت علی میں ہے۔ آپ دیکھیں نا، بتایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وہ انا من ہو، اور میں حسین سے ہوں، حسین سے ہوں، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسن منی وانا من ہو۔ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کو الگ نہ سمجھنا، ان کے پاس وہی علم ہے، وہی اقتدار ہے، وہی ذات ہے، وہی کلیہ ہے، اور وہی مطلق جو ہے ولایت ہے جو میرے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے۔ لہذا ان میں کمی نہیں ہے، میں ساری قوت اقتدار ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ جب کسی کو پیغمبر کا یہ نواسا دنیا میں گھیر لیا جائے اور کسی سے یہ کہے کہ اب تم ہی بچے اور کوئی نہیں ہے، اور اسے یہ حکم دے کہ تقدم، اب تم آگے آ جاؤ، اور اس کے بعد جب وہ لال چلنے لگے تو ہاتھ اٹھا کے اللہم اشہد، بار الہ تو گواہ رہنا، میں ایسے کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، چلنے میں، رفتار میں، گفتار میں مشابہ نبی ہے۔ آپ بتاؤ اس کی عظمت کیا ہوگی؟ حسین کہہ رہا ہے، کون حسین؟ جس کو رسول نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین علی اکبر کے جب سوار ہو کے جانے کا موقع آیا تو فرمایا بار الہ تو گواہ رہنا، ایسے کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں نبی کے مشابہ ہے۔ اور ایک جملہ اور فرمایا، کہا کہ کیسے ممکن ہے، جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں نبی کو دیکھوں تو علی اکبر تمہاری طرف دیکھتا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، آج کی تاریخ کے مطابق سے میں آپ کے سامنے مرسوم یہ ہے کہ ایک ایک شہید کا تذکرہ ہو، اور یہ شہداء ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ جو ہے وہ تذکرہ ملأ اعلیٰ میں اللہ کا ذکر شمار ہوتا ہے۔ عزیزو، حضرت علی اکبر کا زمانہ آ گیا جب سر نہڑا کے پیغمبر کے نواسے کے پاس آئے اور فرمایا کہ بابا جان، اب تو چچا عباس بھی نہ رہے، اب تو عون و محمد بھی نہ رہے، اب تو قاسم بھی نہیں ہے، فرزندان مسلم بھی نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اجازت دیجئے۔ تو آپ نے کہا اے علی اکبر، کیسے میں تجھے اجازت دے دوں، درحال ہے کہ جب مجھے اپنے نانا کی شبیہ دیکھنی ہوتی تھی تو تجھے نگاہ کرتا تھا، لیکن جب بہت اصرار فرمایا تو آپ نے فرمایا علی اکبر ذرا خیمے میں جاؤ، اپنی ماں اور پھوپھی سے رخصت ہو کے آ جاؤ۔ عزیزو، لکھا ہے کہ جناب علی اکبر جب خیمے میں داخل ہوئے تو خیمے میں عجیب منظر کھچ گیا، ساری بیویوں میں سوائے گریہ اور فغاں کے کچھ نہ رہا، ساری بیویاں گھیرے میں لے لی، اور ایک مرتبہ زینب اولیاء نے باہیں ڈال دی گردن میں اور کہا علی اکبر تجھے ہم نے نازوں سے پالا ہے، ارے تجھے کیسے ہم اجازت دے دیں؟
عزیزو لکھا ہے کہ ماں لگا کے لپٹ گئی علی اکبر، کیا اسی جوانی کے لیے خدا نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ میں تمہیں دیکھوں؟ خون و خاک میں غلط تھا۔ عزیزو لکھا ہے کہ بی بی زینب سے علی ابن الحسین خطاب فرمائے اور فرمایا کہ پھوپھی جان یہ بتائیے کہ بابا جو ہیں وہ بہتر ہیں یا میں؟ اس لیے کہ بابا بی بی سیدہ کے فرزند ہیں اور میں ان کے فرزند ہوں جو کھڑی ہیں سامنے، کون بہتر ہے؟ کہ بے شک تیرا باپ خامس آل ابا ہے۔ کیا وہ بھی جان تو ان پر آنچ آ رہی ہے، اجازت دیجیے۔ بس زینب نے اپنے کلیجے کو تھاما، عزیزو بڑا سخت ہے جوان پسر کا اجازت دینا۔ لکھا یہ جاتا ہے کہ جب علی اکبر رخصت ہو کر کے خیمے سے باہر نکل رہے تھے تو ایک نہیں کئی مرتبہ پردہ اٹھا اور پھر گرا۔ وجہ کیا تھی؟ کبھی کسی نے ردا پکڑ کے کھینچا، کبھی کسی نے گلے لگایا، میرے جوان ارے نہ جاؤ، تم کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا تھا۔ عزیزو لکھا ہے کہ جب باہر آئے تو امام حسین علیہ السلام نے، امیر المومنین کے اس فرزند نے اپنی بھرپور شجاعت کے ساتھ علی اکبر کو سوار کیا اور کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ عزیزو مختصر سے مختصر کر رہا ہوں چونکہ یہ مصیبت اتنی عظیم مصیبت ہے، خدا کسی کو جواں پسر کا داغ نہ دکھائے اور کسی باپ کو خاص طور سے، اس لیے کہ پسر کا داغ بہت سخت ہوتا ہے اور یہ داغ برداشت نہیں ہوتا۔ عزیزو جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے، حضرت علی اکبر تو مقاتل لکھتے ہیں کہ آپ چلے اور چند قدم آگے بڑھے تو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ علی اکبر نے جب پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ باپ پیچھے پیچھے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے آ رہا ہے۔ کہا بابا آپ کو دادی کی قسم واپس چاہیے۔ کہا ہے میرے لال تو صاحب اولاد ہوتا تو خبر ہوتی کہ لال کتنی محبت اولاد کی ہوتی ہے۔ ارے میں کیسے چلا جاؤں؟ اے علی اکبر اچھا ایک کام کرو، تم جاتے جاؤ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جاؤ، اس لیے کہ میں اپنے نانا کے شبیہ کی زیارت کرتا جاؤں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیز حضرت علی اکبر گئے اور آپ نے ایک مرتبہ رجز پڑھا، مقابلہ شروع کیا۔ آپ کا جنگ بڑے بڑے نامی گرامی سے ہونا شروع ہوا، یکے بدیگر قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ کشتوں پہ پشتے لگ گئے اور تمام سے علمان الحفیظ کی آوازیں آنے لگیں۔ خود لکھا یہ ہے کہ پسر سعد بھی گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہیں مجھ تک آ جائے، مگر اسی درمیان میں شدت کی دھوپ اس قدر اور پیاس کا غلبہ، 3 دن کا پیاسا اور بھوکا۔ ایک مرتبہ ادھر ماں نے پوچھا میرے آقا کیسے ہے؟ روایتوں میں آیا ہے کہ بی بی ام لیلا اپنے دمے در کھڑی ہو گئیں، دیکھا حسین علیہ السلام کے چہرے کی طرف کہ یہ باپ ہیں، اگر بیٹے پہ کوئی گزند ہوگا تو چہرے پہ آثار نمایاں ہوں گے، لہذا یہیں سے جان جاؤں گی۔ جیسے ہی حسین کے چہرے پہ ایک مرتبہ نمایاں ہوا شکستہ آثار، آواز دیا میرے وارث خیر تو ہے میرے لال کی؟ کہا ام لیلا دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دشمنوں میں گھرا ہے لال۔ عزیزو لکھا ہے کہ بی بی نے ہاتھ اٹھایا، آواز دیا بار الہ، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والا، مجھے بھی میرے یوسف کو ملا دے۔ لکھا ہے کہ لوٹے تو علی اکبر مگر اس طرح، اے بابا حلی سبیل من الماء، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ گرمی شدید ہے اور یہ گرانی ذرا کی پیاس سے قتل کیے دیتی ہے۔ مولا نے فرمایا علی اکبر پانی تو تم جانتے ہو کہ نہیں ہے، لیکن قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو اپنی زبان دہان میں رکھ دیا۔ علی اکبر نے کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ عزیزو اس لیے نہیں، اس لیے رکھا کہ کبھی رسول نے حسین کو زبان چسائی تھی، آج حسین شبیہ رسول کو زبان چسا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی علی اکبر پلٹے اور دوبارہ پھر آپ نے جنگ شروع کیا اور جنگ کرتے کرتے آپ اس طریقے سے در آئے فوج کے درمیان کہ پسر سعد گھوڑے پہ
بلند ہو کر کے پکارا کہ بجائے بھاگنے کے اور فرار کرنے کے تم سب لوگ گھیرے میں لے کر کے ان کو قتل کرو. ایک جوان ہے تم نہیں سنبھال پا رہے ہو. لکھا ہے کہ ظالموں نے گھیرے میں لیا. ایک ظالم چھپا ہوا تھا, اس کا نام ہے سنان, جو کہ ایک برچھی لیے تھا. سامنے سے آیا اور حضرت علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. آگ گھوڑے پہ تیرائے. ایک ظالم نے تیر مارا, ایک نے نیزہ مارا, ایک نے تلوار بھر کے مارا. آواز دیا علیکم السلام یا بتا, اے میرے بابا میری خبر لیجئے. امام حسین کمر تو شکستہ تھی, عباس کی شہادت تھے, لیکن آنکھوں سے نور بھی چلا گیا. وہ پکارتے ہوئے دوڑے علی اکبر, پکارتے رہے یا علی یا علی. عزیزو ایک منزل پر پہنچے کہ جہاں پہ دیکھا کہ ایک جوان زمین پر اینیاں رگڑ رہا ہے. بس منزل کو تمام کرتا ہوں. میں اس مصائب کے آخری فقرات میں ضرور یہ واقعہ پڑھتا ہوں. عزیزان گرامی, حضرت علی اکبر کی یہ مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہے, اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آپ بیٹھے اور بیٹھ کر کے علی اکبر کو جھک کے دیکھا. میں یہاں پر ایک بات ضرور پڑھا کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام گھوڑے سے گرے اور انہوں نے پکارا علیکم السلام یا ابتا, اے میرے بابا دوڑیے میری مدد کے لیے. امام حسین دوڑے تنہا. عزیزو لکھا ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا کہ جو خیمے سے نکلی تھی تو ان کی چادر سفید تھی, لیکن جب دوبارہ خیمے لائی گئی تو چادر سرخ تھی. یہ سرخ کیسے ہوئی عزیزو؟ لکھا ہے کہ زینب اولیاء پہلے حسین سے علی اکبر کے پاس پہنچی اور ان پر لپٹ گئیں, تو جو خون سینے کا تھا فوارہ مار رہا تھا, یہ خون سے آپ کی چادر رنگ گئی. عزیزان گرامی, حسین جب آئے دیکھا بہن یہاں ہے, اپنے باپ کا سایہ کیا, کہا بہن آپ یہاں, لے کر کے خیمے کی طرف چلی. شیخ جعفر شستری اپنی کتاب میں قصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ بی بی زینب علیاء تشریف لے آئیں. بات اصل یہ تھی کہ جوان بیٹے کی مصیبت اور جوان بیٹے کی شہادت, اس موت کو برداشت نہ ہو سکے, کہیں ایسا نہیں باپ کے دل پر اثر ہو جائے, اس لیے چاہا کہ یہ قربانی پوری ہو جائے. زینب نکل آئیں تاکہ حسین کا ذہن بٹ جائے, زینب کی طرف متوجہ ہو جائے, غم علی اکبر کچھ کم پڑ جائے. عزیزان گرامی, زینب کو اندر کیا. امام حسین پلٹ کے آئے اور دیکھا تو زانو بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی طرف بھرپور نگاہ کیا. کہا ہے میرے لال کیا حال ہے؟ کہا بابا کچھ نہیں, دادا قریب ہیں, یہ جام قیصر لیے ہیں. اے بابا بڑی تکلیف, اور دنیا میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں, بس یہ تکلیف ہے کہ آپ کو تنہا چھوڑ رہا ہوں. بابا میں دنیا سے جا رہا ہوں, آپ اکیلے و مظلوم ہیں. لیکن باپ نے غور سے دیکھا کہ بیٹا یہ گفتگو جو کر رہا ہے اس وقت اپنے پیروں کو کھینچ بھی رہا ہے, زمین پہ رگڑ رہا ہے. یہ دیکھ کے پوچھا کوئی اور تکلیف؟ کہا نہیں بابا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم آپ کی کچھ مدد نہ کر سکے. بابا ہم دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ تنہا اور مظلوم ہیں. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں حضرت علی اکبر, ہاتھوں کو ہٹایا اور اپنے ہاتھ سے اس پر جو ہاتھ چلایا. عزیزو آپ کو ایک آنی چبھی, باندازہ کر گئے کہ یہ تکلیف ہے. علی اکبر بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ برچھی کی آنی تھی جو کلیجے میں لگی تھی. عزیزو لکھا ہے کہ بس حسین نے نکالنا چاہا. اب 2-3 منٹ میرے ساتھ رہو. حسین کی مصیبت, عزیزو اس مصیبت کا خیال کرو. حسین نے آستینیں چڑھائیں اور اس کے بعد علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا. بچے صحیح رکھا تو زانو بیٹھ کے ملائے اعلیٰ سے ملک نے گھیرا کیا, انبیاء نے گھیرے میں لیا. ایک مرتبہ ایک آواز آئی
حسین، اے حسین میری زبان کی تاثیر دکھاؤ، آواز حسین میری صفت دکھاؤ، اے حسین میری قوت و حیبت دکھاؤ، ایک مرتبہ آواز حسین میرے دودھ کی تاثیر بتاؤ، ایک آواز حسین میرے بازوؤں کی شجاعت دکھاؤ۔ حسین ابن علی نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ برچھی کے پھل پہ ہاتھ رکھ کے کھینچنا شروع کیا۔ عزیزوں لکھا ہے ہلا ہلا کے کھینچ رہے تھے، ارے جوان ہل رہا تھا، جیسے جیسے برچھی کھینچتے جاتے تھے جوان کی میت اٹھتی جاتی تھی۔ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بابا خدا حافظ، یہ دادا جام کوثر لیے حاضر ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبون۔ اللهم انی اسألک بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار لحاظ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کو معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ بار الہ تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، جن جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ معبود ہمارے سروں پر علماء کا سایہ محفوظ رکھ۔ بار الہ امام زمانہ کا ظہور چل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آل محمد۔